میں عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ ایسے سوالات رکھوں گا جو کہ تھوڑے تلخ ہیں، لیکن وہ سوالات کرنا ضروری اس لیے ہیں کیونکہ عوام جو ہے علماء کرام سے اس طرح کے سوالات کرنے سے گھبراتی اور ڈرتی ہے۔ اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ جب عوام سے شکوہ کرتے ہیں تب کوئی بات نہیں، جب عوام آپ سے شکوہ کرے یا آپ پر تنقید کرے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو کیا عوام شکوہ نہیں کر سکتی، یا عوام کا شکوہ کرنا یا تنقید کرنا جائز نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلے تو ایک اصول یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تنقید کسی پر بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس تنقید کا انداز جو ہے وہ شستہ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں پر ہم یہ عمومی طور پر یہ سمجھتے ہیں نا کہ بھئی اگر والد محترم ہیں اور وہ کوئی غلط بات کر رہے ہیں یا وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو قابل گرفت ہے، قابل اعتراض ہے، کیا ہم یہ کہیں گے کہ یار یہ ابا تو ہے نا، ایسے ہی ہوتے ہیں بس؟ ہمارے یہاں پہ پرابلم ناراضگی جو علماء کی ہے نا، یا علماء جس چیز کو بے ادبی کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دو عالموں کے رویوں کو دیکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی علماء تو سارے ایسے ہی ہیں، تو اس چیز کے اوپر اعتراض ہے۔ تنقید آپ کسی پہ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ تنقید اگر اس لیے ہے کہ بھئی ہمارے ذہن میں کوئی اشکال ہے سامنے والے کے رویے کی بنیاد پر، تو ہم اس کو تسلی بخش یا تشفی بخش ہم جواب حاصل کر سکیں، اس تنقید میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ صرف اللہ اور اس کے رسول پر تنقید نہیں کی جا سکتی، باقی اس کے علاوہ ہر شخص پر تنقید کی جا سکتی ہے۔ ہر ایک کے بارے میں ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کا یہ عمل غلط ہے یا صحیح ہے، اور یہی علماء بھی عوام کے لیے کرتے ہیں کہ عوام کے کسی رویے کو دیکھتے ہیں تو اس رویے کو غلط کہتے ہیں، نہ کہ کسی فرد کو غلط کہتے ہیں۔ تو رویے کسی کے بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ بعض اوقات عوام کی طرف سے جو تنقید ہوتی ہے نا، وہ محدود معلومات کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب جب لمیٹڈ معلومات ہوگی اور اس کی بنیاد پر آپ کسی پر تنقید کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ غلطی کر رہے ہو، سامنے والا بالکل درست ہو، سامنے والا کوئی غلطی نہ کر رہا ہو۔ میں اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، تو اب ہم کام میں مصروف تھے، اور اس دوران جو ہے نا وہ مغرب کی نماز کا وقت کچھ آگے تک چلا گیا، ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی ان دنوں میں مغرب جو 5:45 بجے ہو رہی ہے، تو وہ 6:30 بجے کا ٹائم ہو گیا تھا، اور تھوڑی دیر بعد عشاء کا ٹائم ہو جاتا۔ تو مجھے فوراً ذہن میں آیا کہ بھائی مغرب کی نماز تو ہمیں پڑھنی ہے، تو 6:30 بجے اٹھ کر میں نے مغرب پڑھی۔ تو ایک شخص صاحب نے مجھے پتا ہے سامنے سے کیا کہا، اس وقت کوئی مغرب پڑھنے کا فائدہ کیا، اب تو عشاء کا ٹائم ہونے والا ہے، اب تو مغرب کی نماز کا ٹائم تو نکل گیا، اب میں عشاء کے ساتھ ہی پڑھوں گا، آپ تو پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں۔ اب وہ مجھ پہ براہ راست تنقید ہی کر رہا ہے کہ آپ مغرب اس وقت کے اندر پڑھ رہے ہیں جبکہ مغرب کا ٹائم تو جا چکا ہے، حالانکہ مغرب کا ٹائم جو وہ عشاء تک رہتا ہے۔ تو وہ مجھ پر جو اعتراض کر رہا تھا وہ اپنی نالج کی کمی کی وجہ سے اعتراض کر رہا تھا، اور اس نے کیا کیا کہ میں تو عشاء اور مغرب اب دونوں ساتھ ہی پڑھوں گا، تو غلطی وہ کر رہا تھا۔ اب تو اسی طرح عوام یہ کرتی ہے کہ بعض اوقات علماء کو دیکھتی ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر عوام کے اوپر، علماء کے اوپر یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی علماء جو ہے وہ اپنی طرف سے ہر ہیلے نکال لیتے ہیں، حالانکہ وہ ہیلے کیا ہوتے ہیں وہ اس کی ایک تفصیل ہے پوری۔ تو عوام کے پاس لمیٹڈ معلومات ہے، اس کی بیس پر اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو اس پر اعتراض ہے کہ آپ لمیٹڈ تنقید کریں، ایسی تنقید کریں کہ جو تنقید تعمیری ہو، تخریبی نہ ہو۔